بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ روزانہ کا لیکچر آپ سنتے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 میں جمہوریت کی خوبیاں پڑھنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم 2 دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف جو ہے اس کے اندر ایک چھپی ہوئی صلاحیت ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو فرد ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایسی خفیہ چھپی ہوئی صلاحیت ہے جو فرد کے فیوچر کی ضامن ہے۔ فرد جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کا وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جمہوریت کی خوبیاں۔ میرٹس آف ڈیموکریسی۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اردو ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اس کو لکھیں گے تو ایگزامینر کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، وہ آپ کو اچھے مارکس دے گا۔ تو سوال جب بھی آتا ہے 10 نمبر کا آتا ہے تو اسی طرح آئے گا کہ جمہوریت سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں، خوبیاں خامیاں بیان کریں، یا خوبیاں پوچھے گا یا خامیاں، یا دونوں بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر وہ دونوں پوچھتا ہے تو آپ نے 5 پوائنٹ دونوں کو لکھنے ہیں، اگر وہ ایک پوچھتا ہے تو آپ نے ایک کے 10 پوائنٹ لکھ دینے، تاکہ وہ ایک نمبر کا اگر پوائنٹ دے تو آپ کو 10 نمبر میں سے 9 نمبر وہ لازمی دے۔ اس کا آپ کی درسی کتاب کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو فلاح عامہ، پہلا پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ فلاح عامہ۔ اب ہم نے اس کتاب میں ابراہم لنکن کی آپ نے تعریف پڑھی تھی کہ جمہوریت جو ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ تو جب عوام کی حکومت آتی ہے تو وہ فلاح عامہ کا خیال کرتی ہے، فلاح عامہ کا خیال کرتی ہے، کیونکہ عام حکومتوں کے مطابق کے برعکس جو ہے وہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو آپ کی جمہوریت ہوتی ہے، وہ فلاح عامہ کا زیادہ خیال کرتی ہے، کیونکہ اب ایک ممبر ہے وہ آپ کے علاقے کا ہے۔ اگر آپ بیسک ڈیموکریسی میں چلے جائیں، بنیادی جمہوریت میں چلے جائیں، یعنی کہ ممبر جو آپ کے بنتے ہیں گلی محلے کے، تو وہ اس سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیموکریسی جو ہے وہ عام حکومتوں کے مطابق کے برعکس، یعنی کہ عام حکومتوں کے برعکس جو ہے وہ آپ کی فلاح و بہبود کا زیادہ خیال کرتی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ
جان اسٹورٹ مل جو ہے، جے ایس مل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف جمہوریت ہی عوام کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ صرف جمہوریت کی بدولت ہی زیادہ سے زیادہ فائد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے حقوق جو ہے حقوق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ مزید 2 پوائنٹ بنا سکتے ہیں، حقوق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ فلاح عامہ میں آپ 2 پوائنٹ مزید آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کی بدولت آپ اپنے حقوق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ فرائض تو بندے نے ادا کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ جمہوریت کی بدولت اپنے حقوق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ بجلی کا بل دیتے ہیں تو بجلی آپ کو پوری نہیں ملتی، لیکن جمہوریت کے ذریعے آپ بل کے مطابق بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جب ممبر آپ کے علاقے کا ہو، آپ کے گلی محلے کا ہوگا تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، بھائی نالی بند ہے، سولر ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، بجلی کے کھمبے ٹھیک نہیں ہیں، جب بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہوئے تو آپ لگوا کے دیں۔ تو اس طرح آپ اپنے ممبر سے آپ ڈیموکریسی کے ذریعے، آپ مشرف تھا یا ضیاء الحق تھا، ایوب خان تھا، تو وہ عوامی نمائندے نہیں تھے، وہ ایک فرد واحد تھے۔ اب مشرف تک پہنچنا کتنا مشکل تھا، لیکن ایک ممبر تک پہنچنا کتنا آسان ہے۔ اگر ممبر آف نیشنل اسمبلی آپ کے پاس نہیں آتا، ممبر آف پروونشل اسمبلی آپ کے پاس نہیں آتا، پروونشل اسمبلی، لیکن آپ کا جو بی ڈی ممبر ہے، بیسک ڈیموکریسی کا ممبر ہے، آپ اس تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر عوام کی حکومت۔ دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے پاس کیا ہے جی؟ عوام کی حکومت۔ ڈیموکریسی کے میرٹس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے اور تمام تر اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ 2 باتیں لکھیں کہ عوام کی حکومت ہوتی ہے اور تمام تر اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں۔ عوام اپنی اختیارات کو مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور ہر شخص جو ہے اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو سمجھتا ہے۔ حکومت بھی اس بات کا تعین کرتی ہے، حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس فرد سے ووٹ لیے ہیں، اور ممبر کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ووٹ لیے ہیں اور اس کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ تو اس طرح عوام کی جو حکومت ہوتی ہے وہ جمہوریت ہی ہوتی ہے، اور جمہوریت کے باعث عوام کا حکومت کے ساتھ رابطہ برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے اخلاقی بہبود۔ جمہوریت میں آپ کا تیسرا پوائنٹ جو 10ویں کتاب کے مطابق ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی بہبود بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایک ممبر آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر آپ اسے ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تو اگلی بار وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اگلی بار وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یا تو وہ اپنے حقوق و فرائض کو سمجھے گا یا آپ سے کیے گئے وعدوں کو نبھائے گا، یا پھر وہ آپ کے دروازے پر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب اخلاقی بہبود کیسے ہے کہ اس کے اندر انسان دوستی ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ 3 باتیں لکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ہمیں اخلاق سکھاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، جمہوریت اخلاق کیسے سکھاتی ہے؟ مسلم لیگ کاف کے
چودھری شجاعت حسین بیمار تھے تو مسلم لیگ نون کا جو سربراہ ہے نواز شریف، اس نے لندن سے اسے فون کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی. دونوں مخالف ہیں، دونوں کیا ہیں جی مخالف ہیں، لیکن اخلاقیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے فون کر کے اس کا پتہ کیا. اسی طرح ہم جو ہوتے ہیں گلی محلوں میں رہنے والے، اگر سیاسی ہماری کسی کے ساتھ عداوت ہے، سیاسی طور پہ ہم اس کو نہیں چاہتے، لیکن اخلاقی لحاظ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی بیماری، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، ٹھیک ہے، اس کے حقوق و فیاض کا خیال کریں. اسی طرح اب دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں عمران خان جو ہے وہ جلسہ کرتا ہوا اس سے گر گیا وہ سٹیج سے، تو نواز شریف گلدستہ لے کے اس کی تیمارداری گر گئے. تو یہ جمہوریت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بھائی سیاست جو ہے اس سے بڑھ کر انسان ہے، سیاست سے بڑھ کے کیا ہے جی انسان ہے. اس کے بعد شرافت سکھاتی ہے، احسار و قربانی سکھاتی ہے، احسار و قربانی سکھاتی ہے. اچھا، اس میں آپ مزید پیار و محبت کو بھی جگہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ احسار و قربانی سکھاتی ہے، آپس میں بھائی چارہ سکھاتی ہے، بھائی چارہ سکھاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بہت سی پارٹیاں آپس میں الحاق کر لیتی ہیں حکومت بنانے کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، احسار و قربانی بھی دینی چاہیے. آپس میں بھائی چارہ سکھاتی ہے کہ اگر سیاستدان اپنی کرسی کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم عام لوگ جو ہیں، جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ہم کیوں ان کے ذریعے، جو ہمارے ذریعے اقتدار پہ پہنچتے ہیں، بلاول بھٹو ہو گیا، ٹھیک ہے، مریم نواز ہوگی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ہو گیا، پی ٹی آئی والوں کا ان کے ساتھ الحاق ہے، ایم کیو ایم والوں کے ساتھ. تو یہی اس سے پہلے الیکشن کے دوران جب ووٹ لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، لیکن پھر یہ آپس میں بھائی چارہ بھی بھائی بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے درس ہے، عوام کے لیے درس ہے کہ جمہوریت جو ہے بلند کردار کی مالک ہوتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، شرافت سکھاتی ہے، احسار و قربانی سکھاتی ہے، آپس میں بھائی چارہ سکھاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، اس کے اندر آپ 4 لائنیں آپ لکھ دیں گے، 4 پوائنٹ اخلاقی بہبود کے اندر آپ 4 پوائنٹ لکھ دیں تو آپ کا سوال جو ہے وہ 4 لائنیں بھر جائیں گی. اس کے بعد امن پسندی ہے. جمہوریت کیا کرتی ہے؟ کیونکہ جمہوری نظام میں کسی حکومت ایک صوبے سے نہیں بنتی. اگر فرض کریں کہ صرف کے پی کے والے پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکتے، اسی طرح پنجاب والے اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، سندھ والے اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو تمام صوبوں سے ووٹ لینے پڑتے ہیں. جب وہ جمہوری نظام پورے ملک سے جو ہے وہ ووٹ لے کے آتا ہے، تو اس طرح اس بننے والی حکومت یہ چاہتی ہے کہ میرے پورے ملک میں امن ہو. تو اس طرح اس میں ملک گیری کی ہوس کم ہوتی ہے اور عوام کی منشا، عوام کی مرضی پر یہ انحصار کرتی ہے. عوام بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جمہوریت والے کیا ہوتے ہیں؟ امن پسند ہوتے ہیں، امن پسند ہوتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ امن پسندی کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مشرف نے یہ جنگ جب ہوئی افغانستان والی جنگ ہوئی امریکہ کے ساتھ، تو مشرف نے نعرہ لگایا کہ سب سے پہلے پاکستان. اگر یہاں پہ جمہوری لیڈر ہوتے تو وہ کہتے بھائی ہماری پارلیمنٹ نہیں مان رہی، ہمارے جو ممبر آف اسمبلی ہیں وہ نہیں مان رہی اس بات پہ. تو اس طرح جمہوریت جو ہے وہ امن پسندی سکھاتی ہے اور جنگ سے بچاؤ کرتی ہے، جنگ سے بچاؤ کی ترکیبیں کر سکتی ہے. یعنی کہ جمہوریت جو ہے امن پسندی کو ترجیح دیتی ہے اور جنگ کو کسی صورت میں بھی یہ
ترجیح نہیں دیتی. اس کے بعد ہے حب الوطنی، جذبہ حب الوطنی. جمہوریت والا جو لیڈر ہوتا ہے، جمہوریت پسند جو لیڈر ہوتا ہے، وہ بذات خود عوام کا حصہ ہوتا ہے، عوام کی حکومت کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. اب ایک کوئی سندھو دیش کا نعرہ لگا کے پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا، کوئی گریٹر پنجاب کا نعرہ لگا کے پورے پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا، کوئی KPK کا یا خیبر پختونخوا کا نعرہ لگا کے، پختونستان کا نعرہ لگا کے پورے پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا، کوئی گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگا کے پورے پاکستان پہ حکومت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے جس نے پورے پاکستان پہ حکومت کرنی ہے وہ جمہوریت پسند ہوگا اور اس کے اندر حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، تب جا کے وہ پاکستان پہ حکومت کرے گا. تو اس لیے جمہوریت میں حب الوطنی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی جمہوریت پسند لیڈر جس میں حب الوطنی کا جذبہ کم ہوگا تو کسی بھی صورت میں کسی ملک پر بھی حکومت نہیں کر سکتا. تو حب الوطنی کا جذبہ جو ہے جمہوریت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ احساس جو ہے جمہوریت کی بدولت، اگر ایک فرد کو پتا ہے کہ میں نے صرف ایک علاقے کے اوپر حکومت کرنی ہے، ایک ڈسٹرکٹ پہ حکومت کرنی ہے یا ایک شہر پہ حکومت کرنی ہے، تو وہ اس شہر کا نعرہ لگاتا ہے. لیکن اگر لیڈر نے پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ ان کو لسانی تعصبات سے پاک کر کے چلتا ہے. وہ سندھی، بلوچی، پختون، بنگالی کا نعرہ نہیں لگاتا، بلکہ وہ پاکستانی کا نعرہ لگاتا ہے. اس کے بعد ہے ہر دل عزیز. جمہوریت کا جو خوبی ہے کہ یہ ہر دل عزیز ہوتی ہے، ہر دل عزیز ہوتی ہے. اس میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، اپنی مرضی سے ان کو چنتی ہے. پھر وہ عوامی نمائندے کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اسمبلی میں، اسمبلی میں جا کے وہ عوام کی مرضی کے مطابق قانون بناتے ہیں، عوام کی مرضی کے مطابق قانون آتے ہیں. اس لیے یہ حکومت جو ہے دیگر حکومتوں سے زیادہ ہر دل عزیز ہوتی ہے، انسان دوستی ہوتی ہے اس کے اندر. پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کے دوران ایک واقعہ ہوا کہ احمد پور شرقیہ کے قریب ایک پیٹرول کا بھرا ہوا ٹینکر الٹ گیا، پورا گاؤں جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. تو ایسی صورتحال میں دیکھیں کہ وہاں کے ممبروں نے ٹھیک ہے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ہر مرنے والے کو 10-10 لاکھ روپے دیا. تو یہ کیا ہوتی ہے، انسان دوستی. اگر ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی تو اس تک بات پہنچنی نہیں تھی. تو اس طرح کسی آمر یا بادشاہ کی نظر میں انسانی زندگی کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جو ایک جمہوریت والے لیڈر میں ہوتی ہے، جو ایک جمہوریت والے لیڈر میں ہوتی ہے. اسی طرح اب دیکھیں کہ جمہوریت کی وجہ سے لیڈر کا رابطہ ہوتا ہے اپنے نمائندوں سے، نمائندوں کا رابطہ ہوتا ہے اپنی عوام کے ساتھ. اب عمران خان ہے تو عمران خان کا بھی جو ممبر آف اسمبلی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے حلقوں کا کیا کرتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں کہ سر ہمارے حلقے میں یہ مسائل ہیں، یہ پل بننے والا ہے، یہ سڑک بننے والی ہے. تو وہ انسان دوستی کی بنا پہ بھی وہ کام کرائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ آپ کا مساوات. جمہوریت میں کیونکہ لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اور جمہوریت کا بنیادی ستون بھی کیا ہے، مساوات ہے، برابری ہے. اب یہ تو نہیں ہے کسی نمبردار کا ووٹ جو ہے وہ 10 ووٹوں کے برابر ہے، کسی تھانے دار کا ووٹ جو ہے وہ 5 ووٹوں کے برابر ہے، یا کسی پروفیسر صاحب کا ووٹ جو ہے وہ 50 ووٹوں کے برابر ہے. نہیں، بلکہ ہر شخص کا ووٹ برابر ہے. امیر، غریب، کسان، موچی، ترخان، سب کا ووٹ جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جتنا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ ہے، جتنا کہ نواز شریف کا ووٹ ہے، جتنا کہ آپ کے بلاول بھٹو کا ووٹ ہے. تو یہ
ووٹ جو ہے یہ بتاتا ہے، جمہوریت یہ بتاتی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ سب کا برابر ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک ایم پی ایم این اے یا ایک وزیر اعظم آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جناب مجھے ووٹ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی نظر میں برابر ہیں۔ تو اس طرح ہر شخص جو ہے وہ اپنے حقوق اور ہر شخص کی ترقی مساوی مواقع ملتے ہیں، برابر مواقع ملتے ہیں۔ اگر ایک سڑک بنتی ہے تو سڑک پوری عوام کے لیے بنتی ہے۔ اگر نواز شریف نے موٹر وے بنائی ہے تو اس پہ یہ نہیں لکھا کہ صرف مسلم لیگ نون والے اس کے اوپر گاڑیاں چلا سکتے ہیں، نہیں، ہر پاکستانی شہری جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے۔ تو اس طرح جمہوریت جو ہے ہمیں مساوات کا سبق دیتی ہے۔ اس کے بعد انقلابات سے تحفظ۔ انقلابات سے تحفظ، اگر مضبوط جمہوریت ہو تو ملک کے اندر کسی قسم کا فوجی انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہمارے سے 4 گنا بڑا ملک ہے انڈیا، اس میں ایک دفعہ بھی مارشل لا نہیں لگا، ایک دفعہ بھی کوئی فوجی آمر نہیں آیا، ایک دفعہ بھی کوئی ایسا حکمران نہیں آیا کہ جس نے فرد واحد نے پورے ملک پہ حکومت کی ہو۔ تو اس طرح جمہوریت جو ہے یہ امن کی ترغیب دیتی ہے اور آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ امن کی یہ ترغیب دیتی ہے۔ اس میں اندر آپ 4 لائنیں لکھ لیں۔ اس میں انقلاب کا خدشہ کم ہوتا ہے، خدشہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا میرا بیٹا اس میں بات لکھیں، دوسری بات اس کے اندر امن کو ترغیب دیتی ہے، امن کو تیسرا پوائنٹ اس کے اندر آپ لکھ لیں، تیسرا پوائنٹ کہ جمہوریت جو ہے آئین کا تحفظ کرتی ہے، آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ چوتھا، جمہوریت عوام کی جڑوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ دوسرا کہ جمہوریت، اگر سیاستدان آپس میں لڑیں گے کرسی کے لیے، آپس میں جھگڑیں گے تو لامحالہ انقلاب آنے کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی لیڈر آپس میں لڑتے ہیں تو ملک کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جمہوری قوتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جمہوریت جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ تو آپ اس انقلابات میں تحفظ والے پوائنٹ میں 4 باتیں لکھ دیں، 4 لائنیں لکھ دیں گے یا 2 لائنیں بھی لکھ دیں تو آپ کا یہ پوائنٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب فرض کریں پاکستان میں 10 جماعتیں ہیں، 10 جماعتوں کا نمائندہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے، 10 جماعتوں کا نمائندہ آپ سے آ کے ووٹ مانگتا ہے، تو آپ کے جب ووٹ مانگنے آتا ہے تو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ جناب میری پارٹی پی ٹی آئی ہے، ہم یہ کام کریں گے۔ مسلم لیگ نون والا آتا ہے، جناب آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کام کریں گے، ہم آپ کی بہتری کے لیے، وہ ایک پورا ان کے پاس منشور ہوتا ہے۔ اسی طرح پیپل پارٹی آتی ہے تو وہ آپ کے پاس منشور لے کے آتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، فرد کو اپنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت ملکی مسائل اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کرتی ہیں۔ اب اس کے اندر بھی آپ 3 پوائنٹ میں آپ کو بنوا دیتا ہوں۔ ہر نمائندہ جو ہے آپ کے دروازے پہ آتا ہے، مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیتا ہے، آپ کے حقوق کا ضامن بنتا ہے۔
تو اس کی بدولت چوتھا پوائنٹ کیا بنے گا؟ عوام کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح عزیز طلباء یہ ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی خامیوں کو دیکھیں تو خامیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خامیاں کس قدر ہیں جمہوریت میں، تو اس کے بعد ان باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جمہوریت کی خامیاں۔ اس کے آپ نوٹس بھی تیار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہر لفظ جو ہے کتاب کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نوٹسوں کی صورت میں آپ اس کو بنا لیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ 90 نہیں، اس میں سے 97 نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ جمہوریت کی خامیاں، اکثریت کی حکومت۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک آئی کمپلیٹ کروا دوں۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں زیادہ کثیر لوگوں کی تعداد شامل ہوئی تھی، جس میں فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب 342 ممبر ہیں پاکستان میں قومی اسمبلی کے۔ اب ان 342 ممبر کا اس میں 104 آپ ممبر ڈال لیں سینٹ کے، وہ سب کی سب یہ کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ہماری بات مانے، ہمیں زیادہ پریفر کرے، تو اس طرح وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کی سب سے بڑی یہ خامی ہے کہ اس میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کی جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ نااہل افراد کا انتخاب۔ جمہوریت کی دوسری بڑی خامی ہے بیٹا کہ نااہل افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں کہ نااہل افراد کیسے آتے ہیں۔ کوئی آپ کو لالچ دیتا ہے کہ 125 لے لیں اور 10 ووٹ دے دیں، 70 لے لیں اور 7 ووٹ دے دیں۔ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے خاندان کو ایک نوکری دی جائے گی۔ کوئی پیسے کے بل بوتے پر اشتہار بازی کر کے ایسے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا۔ وہ جن کو نام نہیں لکھنا آتا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیسے دے کے ووٹ لے کے آئے ہیں، تو وہ اپنے پیسے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں آپ کو اس کے پوائنٹس بنا دیتا ہوں۔ نااہل افراد کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ عوامی شعور کی کمی کی وجہ سے، کمی کے باعث۔ دوسری بات یہ ہے دولت کے بلبوتے پر۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بہت سے ایم پی ایم این اے آپ دیکھیں گے، بہت سے ممبران جو ہیں وہ پیسے کے بلبوتے پر ووٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ خاندانی اثر و رسوخ۔ خاندانی اثر و رسوخ کو بھی بعض سے ووٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جمہوریت کس کے ہاتھوں آ جاتی ہے؟ اس کے باعث جمہوریت میں نااہل افراد کے ہاتھوں جمہوریت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی اس کی ایک بڑی خامی ہے کہ سست نظام حکومت۔ جمہوریت کی وجہ سے کیونکہ ممبران زیادہ ہوتے ہیں تو ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی اس کی رائے لی جاتی ہے، کبھی اس کی رائے لی جاتی ہے، تو بحث مباحثے کیے جاتے ہیں، تو آخر میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو جاتی ہے۔ پارٹی بازی۔ پارٹی بازی کیا ہوتا ہے؟
جمہوریت کی سب سے بڑی ایک یہ کمزوری ہے کہ جماعتی نظام کی وجہ سے پارٹی بازی کا جذبہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ پارٹی گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر پنجاب میں جو پارٹی جیت جاتی ہے تو پنجاب میں جیتنے والی پارٹی حکومت بناتی ہے کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے. آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی زیادہ ہیں. تو عزیز طلبہ پھر پارٹیاں اپنے اپنے نعرے لگاتی ہیں. پارٹی بازی کی وجہ سے اس کے ہم 4 پوائنٹ بنائیں گے. شدید جذبہ، کہ پارٹی بازی کا ایک مسلم لیگ نون والے جلسے کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے جلسے کر رہے ہیں. تو ہر پارٹی کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی کو زیادہ پریفر کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ملک و قوم کا کون خیر خواہ ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ذاتی منافرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. حب الوطنی میں کمی آ جاتی ہے. حب الوطنی میں کمی آ جاتی ہے. تو اس کے اندر آپ 4 پوائنٹ آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نقطے لکھ سکتے ہیں. 5واں پوائنٹ ہے ملکی سالمیت. ملکی سالمیت کو خطرہ آ جاتا ہے کیونکہ جب کوئی پارٹی ملک و قوم کو پیچھے رکھ کے کوئی نعرہ لگائے گی تو اس کی وجہ سے کیا آ جاتا ہے، کیونکہ پارٹی بازی کا جذبہ شدید ہوتا ہے. شدید جذبہ ہونے کی وجہ سے لوگ دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. دھڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ذاتی منافرت جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون والا میں اس کے پاس نہیں جاتا، وہ مسلم لیگ کاف والا میں اس کے پاس نہیں جاتا. اس سے ذاتی منافرت پیدا ہوتی ہے. حب الوطنی جذبے میں کمی آ جاتی ہے. اس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایمرجنسی حالات، جن کو آپ ہنگامی حالات کہتے ہیں. ایمرجنسی حالات کے لیے غیر موزوں. پاکستان 22 سے 24 کروڑ عوام کا جو ہے وہ ایک ملک ہے. اب جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ سینٹ کے سامنے بھی جواب دہ ہے، قومی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ ہے. کوئی بھی اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ ممبر آف اسمبلیز جو ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ان کی رائے یا کابینہ کی رائے کا وہ تابع ہوتا ہے. تو اس طرح ایمرجنسی جو ہے، ایمرجنسی کہتے ہیں ہنگامی حالات کو. ہنگامی حالات کو جو ہے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو جمہوریت ہے یہ ٹھیک نہیں. ہر ممبر یہ چاہے گا میری بات مانی جائے. فواد چودھری کہے گا جی مجھے پریفر کیا جائے، شیریں رحمان کہے گی جی مجھے پریفر کیا جائے، سندھ والے ممبران کہیں گے جی ہمیں پریفر کیا جائے، پنجاب والے کہیں گے جی ہمیں پریفر کیا جائے. ایسا ایمرجنسی حالات کے لیے یہ غیر موزوں ہے. اس کے بعد ہے بے جا اسراف. بے جا اسراف جو ہے اس میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں. خرچے کیسے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے اندر پوائنٹ بنا دیتا ہوں. خرچے اس طرح زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن کرانا پڑتا ہے اور انتخابات پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ کیا ہے، یہ اتنا موزوں نہیں ہے کہ جمہوریت میں اب الیکشن پر اخراجات، اچھا اس کے بعد کوئی ممبر آف
اسمبلی مر جاتا ہے، ممبر آف اسمبلی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کے انتخاب پر بھی خرچہ ہوتا ہے، مرنے والے ممبر کے لیے الگ خرچہ۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے یہ غیر موزوں ہے۔ کیونکہ ترقی پذیر ملک، اب پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، موبائل فون انہوں نے اپنا نہیں بنایا، میڈیسن یہ باہر سے درآمد کرتے ہیں، تو آئے روز الیکشن، کبھی جی بنیادی جمہوریتوں کا الیکشن ہو رہا ہے جی، کبھی فلاں حلقے میں ہو رہا ہے جی، کبھی بلتستان میں ہو رہا ہے جی، کبھی پنجاب کی خالی نشست ہوگی مرنے والی اس پہ ہو رہا ہے، تو اس طرح بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ خرچے کی وجہ سے، اور ہر ممبر آف اسمبلی کے لیے گاڑی، اس کے لیے جناب اس کا خرچ، ڈاک خرچ فری اس کا۔ تو پارٹ سیکنڈ میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ کیسے کیسے ممبران اسمبلی جو ہیں ان کو کون کون سے اخراجات کی مد میں حکومت پاکستان ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، پالیسی میں فقدان۔ سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ایک قانون کس طرح بنتا ہے، پالیسی میں فقدان۔ پالیسی میں فقدان کیسے کہ جو ایک پالیسی چل رہی ہوتی ہے، جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ ایک اپنی نئی پالیسی لے کے آ جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں یہ بھی ایک مرنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو پروجیکٹ شروع کر کے گئی ہے تو پہلے تو اس کی یہ ٹانگیں کھینچیں گے کہ یہ میٹرو ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹرین ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں پل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کام کر کے جائے گی تو اس سے پیچھے آنے والا ٹانگیں کھینچے گا۔ تو یہ بڑا مرنا ہے جمہوریت میں، خاص کر کے ترقی پذیر ملکوں میں۔ باقی ملکوں میں بھی جمہوریت ہے، امریکہ، برطانیہ میں جمہوریت ہے، تو وہ لوگ اپنی پالیسی کے اوپر اتنے حکمران آئے امریکہ کے، تو یہ بتائیں کہ کس نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا ہے، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے؟ کسی نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو ترقی پذیر ممالک میں پالیسی میں فقدان ہوتا ہے، ہر آنے والا دوسرے کی پالیسی کو ختم کر کے اپنی نئی پالیسی جاری کر دیتا ہے۔ آپ ایجوکیشن پڑھیں گے تو اس میں بھی کئی پالیسیاں آپ کو تعلیمی پالیسیاں نظر آئیں گی۔ 1965 کی آ گئی جی، 1973 کی آ گئی جی، 1970 کی آ گئی، 1979 کی آ گئی، 2010 کی آ گئی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہیں۔ تو اس طرح عزیز طلبہ، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور یہ 80% سوال پیپر میں آ بھی جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔